بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی سابقہ ویڈیو نمبر 1 اور ہفتہ نمبر 3 میں حفظ و ناظرہ پڑھ چکے ہیں، تو آئیے تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے سورہ تکاثر پڑھی، ہم نے حصہ اول پڑھا، اس میں سورہ تکاثر پڑھی۔ سورہ تکاثر کا ہم نے تعارف پڑھا کہ وہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے اس کا معنی بھی اس کے دیکھے کہ سورہ تکاثر کے معنی اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا ہے۔ اسی مناسبت یہ نام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا نام جو ہے سورہ تکاثر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا اور اس کے معنی بھی بتائے گئے کہ اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ فیل پڑھی۔ جب سورہ فیل پڑھی ہم نے تو اس کا ترجمہ بھی کیا، ترجمہ کے بعد ہم نے الفاظ معنی بھی کیے، اس کے بعد تفہیمی سوالات بھی کیے۔ تفہیمی سوالات کے بعد ہم نے آیت قرآنی پڑھی۔ آیت قرآنی وہ ہوتی ہے جو قرآن سے لی گئی ہو، اسے آیت قرآنی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حصہ دوم میں ارشاد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی۔ اس کے بعد اس میں مسنون دعائیں۔ مسنون دعائیں کون سی ہوتی ہیں؟ مسنون دعائیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے نبی نے اپنے عمل کے دوران پڑھی، وہ ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا حصہ دوم ہے، یہ پڑھا ہم نے۔ ایک ہم اس میں سے حدیث پڑھ چکے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث ہمارے آخری الزما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو جو ہے وہ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اسے پڑھ لیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ یہ ہماری حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ نیت کرتا ہے۔ یہ ہماری ایک حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری حدیث پڑھی ہے، خیرکم تعلم القرآن وعلمہ۔ پھر پڑھتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا ترجمہ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، یہ ہماری اس ویڈیو میں ہے۔ اس کے بارے میں بیٹا یہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کے کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی دوسرے کو بھی جب پڑھاتے ہیں تو آپ کے مخارج اور بھی زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ تو ہمارا حفظ و ناظرہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے، اب ہم اپنے یونٹ نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یونٹ نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے آداب و اخلاق۔ آداب و اخلاق کیا ہے؟ آداب و اخلاق کا مطلب ہے کسی بھی انسان کی شخصیت کے مثبت پہلو اجاگر ہوں جس کی وجہ سے اس کی شخصیت تمام لوگوں میں منفرد، معتبر اور ممتاز نظر آئے، آداب و اخلاق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یونٹ نمبر 3 میں ہمارے پاس 3 اسباق پڑھیں گے۔ ہر سبق اپنے نام کی طرح منفرد ہے، ہر سبق اپنے نام کی طرح منفرد سمجھا جاتا ہے اور ہمارے اخلاق و کردار کی تعمیر کرے گا۔ ہر سبق کیا کرے گا؟ منفرد ہوگا اور ہمارے اخلاق و کردار کی تعمیر کرے گا۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 3 میں ہمارا جو عنوان ہے وہ غرور ہے۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ غرور کیا ہے بیٹا؟ غرور تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ غرور یہ ہے کہ انسان کو حق بات نہ سمجھے بلکہ اپنی انا کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھے۔ کیا ہے؟ غرور یہ ہے کہ انسان کو حق بات نہ سمجھے
یعنی اپنی انا کی وجہ سے حق بات کو رد کر دے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ غرور ایک بری عادت ہے، بیماری ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو ایک ترمذی کی حدیث شریف پیش کرتی ہوں، بیان کرتی ہوں، جس میں اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا فرمایا؟ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ تو ہم نے آج پڑھا غرور کے بارے میں، غرور کیا ہے۔ اب میں آپ کو آداب اخلاق کی تعریف لکھ دیتی ہوں، آپ جو ہے وہ اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ جب اس سبق کا جب اعادہ کریں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، پہلے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج کے بعد آپ غرور کا اپنا ٹائٹل پیج بنائیں۔ ٹائٹل پیج کے بعد آپ سوال لکھیں گے آداب و اخلاق کیا ہے۔ آداب و اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی شخصیت کے مثبت پہلو، پازیٹیو ہوتے ہیں پہلو، اجاگر ہوں، جن کی وجہ سے اس کی شخصیت تمام لوگوں میں منفرد، معتبر، ممتاز نظر آئے۔ تو آپ یہ اس کی کیا لکھیں گے؟ اس کی تعریف لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ غرور کے سوال و جواب کریں گے۔ یا آپ پہلے لکھیں گے، اس کے بعد کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب ہم نے حفظ و نازہ پڑھا تھا اس میں قرآنی آیت تھی آپ کے پاس، وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک پیاری دعائیں ہیں، حافظہ تیز کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا آپ کو سورہ طٰہٰ سے لی گئی ہے، بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ آپ کو سورہ طٰہٰ سے لی گئی ہے۔ یہ بات آپ ذہنشین کر لیجئے گا، یہ جو حافظہ تیز کرنے کی یہ دعا ہے یہ سورہ طٰہٰ سے لی گئی ہے۔ اب آئیے ہم بلند خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ غرور مقصد بچوں کے کردار و اخلاق کی تعمیر کرنا۔ جیسے کہ بتایا گیا، آپ کے پاس اسلامیت میں یونٹ نمبر 3 آداب اخلاق کی ہم نے تعریف پڑھی۔ اس کے بعد ہر سبق میں کیا کیا جا رہا ہے؟ اخلاق کے بارے میں بتایا جائے گا، اخلاق کی آپ کی کردار کی تعمیر کی جائے گی۔ اب ہم پڑھتے ہیں، غرور ایک ایسی بری عادت ہے کہ انسان خود کو برتر اور اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ برتر و اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے، ہم جب غرور کے بارے میں پڑھا تھا، اس سے پہلے جب ہم نے سورہ فیل پڑھی تھی، سورہ فیل میں بھی کیا تھا؟ غرور تھا۔ ہاتھی والے کیا تھا؟ ایک حاکم تھا یمن کا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو غرور کس بات کا تھا؟ اپنی سوچ پر تھا، اپنے طاقتور ہونے پر تھا۔ تو اسی سے کیا ہے؟ منسلک ہوتا ہے۔ غرور کا مطلب ہے فخر کرنا۔ مثلا کسی شخص کے پاس بہت دولت ہے تو وہ اپنے امیر ہونے پر غرور کرنے لگتا ہے، پھر وہ غریب لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، چاہے ان لوگوں میں اس کے رشتہ دار ہو یا دوست۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی خوبصورتی پر، بعض گورے رنگ پر اور بعض اپنے اعلیٰ تعلیم پر غرور کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب نعمتیں انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں کسی کو بھی دے سکتا ہے اور جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ کون سی سورہ میں؟ سورہ نحل 23 آپ کو 23ویں پہ ملے گی، سورہ نحل میں۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن پر ابراہ کا نام پورا کیا بتایا تھا بیٹا؟ ابراہ کا نام ابراہ لنکن بتایا تھا۔ ابراہ نامی ایک حاکم حکومت کرتا تھا، اس کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی جن پر اسے بہت غرور تھا۔ اس غرور کے ساتھ اس نے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ توڑنے کا منصوبہ بنایا اور حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے انہیں دھمکی دی کہ وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی ابراہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں پرندے وہاں پہنچ گئے جن کی چونچ میں ننھے ننھے کنکر تھے۔ ان پرندوں نے ابراہ کی فوج پر اتنے کنکر برسائے کہ ساری کی ساری فوج ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی اور یوں ابراہ کا غرور اسے لے ڈوبا۔ ان دو سورہ بتائی تھی بیٹا میں نے آپ کو، سورہ حمزہ اور سورہ فیل بتائی تھی۔ ان دونوں میں کیا تھا؟ غرور کا سر نیچا ہوا تھا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں موجود ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غرور کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ یہ سورہ جو پہلے ہم نے پڑھی وہ سورہ نحل کی کون سی 23ویں آیت تھی، اب یہ سورہ نحل کی 29ویں آیت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ یہ آپ کی بلند خوانی ہوگی بیٹا، آپ بھی گھر بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اس کی پہلے بلند خوانی کریں گے، اس کے بعد آپ سوال و جواب پر آئیں گے۔ کیا ہے آپ کے پاس سوال و جواب؟ پہلے تو ہم کریں گے کیا آپ کو معلوم ہے۔ بیٹا جب آپ سبق کی تدریس کر لیتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے، پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے، تو ہم کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس یہ کوشچن ہے، یہ سوال ہے آپ کے پاس، آپ کو معلوم ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے، سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کیسے کام کرتے تھے؟ یہ شیطان کے، کیا آپ کو معلوم ہے شیطان کے غرور کرنے پر اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ شیطان کے غرور کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ کیا کیا ہے؟ شیطان کے غرور کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ یہ ہے کیا آپ کو معلوم ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس کوشچن ہے، آپ کے پاس سوال آتا ہے، سوچئے اور بتائیے، سوچئے اور بتائیے۔ سبق کی تدریس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سوچئے اور بتائیے، سوچیں اس بارے میں، اگر ہم غرور کریں گے تو کیا ہوگا؟ غرور کرنے والوں کا انجام برا ہوگا اور آخرت میں ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ کیا ہے؟ غرور کرنے والوں کا انجام برا ہوگا اور آخرت میں ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی۔
یہ تو آپ کے ادھر کیا آپ کو معلوم ہے، اور سوچیے اور بتائیے۔ اس کے بعد ہے آپ کے سوال و جواب۔ مشقی کام ہے بیٹا، غرور کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے ساتھ لکھیے۔ غرور کا مطلب ہے فخر کرنا۔ مثلا کسی شخص کے پاس بہت دولت ہے تو وہ اپنے امیر ہونے پر غرور کرنے لگتا ہے، پھر وہ غریب لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کلاس میں دیکھیے، جب آپ کلاس میں موجود ہوتے ہیں، ایک بچہ بہت اچھی، آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹ ہے، ایک بہت اچھی چیز لے آیا تو کیا ہوتا ہے، آپ کی دوسرا جو ہے اسے کمتر سمجھنے لگتا ہے، یہ غرور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بہت اچھی چیز لے آیا اور اب آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا ہے وہ کلاس میں کہ نہیں یہ میری چیز ہے، یہ میری ہے، اور آپ اسے کیا آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، اس بچے کا غرور ہے، جو کیا کر رہا ہے کہ میرے پاس اچھا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے۔ اب ہے ہمارے پاس دوسرا سوال، ابراہا کون تھا اور اس نے حضرت عبد المطلب کو کیا دھمکی دی؟ ابراہا حاکم تھا اور اس نے حضرت عبد المطلب کو یہ دھمکی دی کہ وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آ رہا ہے۔ تیسرا ہے ہمارے پاس سوال، ابراہا اور اس کی فوج کے ساتھ کیا ہوا؟ ابراہا اور اس کی فوج پر اللہ کے حکم سے پرندوں نے اتنے کنکر برسائے کہ ساری کی ساری فوج ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا سوال، غرور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ بیٹا سبق کی تدریس کے بعد، سوال و جواب، مشقی کام کرنے کے بعد اب آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی کیا نہیں کرنا، غرور کبھی نہیں کرنا، کیسی بھی کس طرح بھی ہو، لیکن ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے خالی جگہ پر، خالی جگہ پر کریں۔ ابراہا دیش کا حاکم تھا، جو ہم نے سبق کی تدریس کی، پڑھنے کے بعد آپ بآسانی لکھ لیں گے یہاں پر یمن کا حاکم تھا۔ دوسرا، ابراہا نے حضرت دیش کو دھمکی دی، کس کو دھمکی دی تھی؟ عبد المطلب کو دھمکی دی تھی۔ تیسرا، پرندوں کی چونچ میں ننھے ننھے دیش تھے، کنکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیش ہونے پر کبھی غرور نہ کیا، اپنے نبی ہونے پر غرور نہ کیا۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس سرگرمی، جو ہم حفظ و ناظرہ میں ہمارے پاس سرگرمی ہے، کاپی میں سورہ فیل کا ترجمہ لکھیے، جو ہم کام اپنے حفظ و ناظرہ میں کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا کریں گے، اسے ڈائری دی جائے گی، اسے یاد بھی کریں گے۔ اس کے بعد ہدایت بیٹا آپ کو دی جاتی ہے، یہ لازمی پڑھا کریں، جیسے یہ ہے مثال کے ذریعے سمجھائیں یہ غرور کیا ہے۔ غرور کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جماعت میں اگر کسی بچے کا رویہ دوسرے بچوں کے ساتھ تکبر والا ہو تو اسے پیار سے سمجھائیں گے، کیا کریں گے، اسی لیے آپ کو بتایا گیا۔ اب جماعت میں آپ آئیں گے جب اسکول، اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ غرور کوئی کرے گا تو آپ اسے بھی سمجھائیں گے یہ سخت گناہ ہے، وہ شخص کیا ہوگا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہم کیا کریں گے، کبھی بھی غرور نہیں کریں گے، اپنی چیزوں پر، اپنے کلر پر، کسی بھی چیز پر ہم کبھی غرور نہیں کریں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، سورہ فیل جو ہے بما ترجمہ یاد کرنا ہے، سورہ فیل بما ترجمہ یاد کیجئے۔ میں امید کرتی ہوں آج ہم نے تھوڑا اعادہ کیا، حفظ و ناظرہ کا اعادہ بھی کیا، ہم نے حدیث پڑھی، حدیث کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد آج ہم نے غرور سبق پڑھا، اس کے بعد ہم نے کیا کیا پڑھا دیکھیں،
کیا آپ کو معلوم ہے؟ سوچیے اور بتائیں. سوال و جواب اور خالی جگہ. میں امید کرتی ہوں کہ اس تدریس میں آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش نہیں ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ہم محنت کی عظمت پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.